بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی۔ اس پر ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کو مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹ روم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطہ اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے۔ ہمایوں نے ریموٹ نیچے رکھا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنی خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس رو کے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا تھا، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سنتے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہم نے کیوں صرف قصوں کا یہ مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں، نماز اور روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی، پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر مورس بکائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا اور پھر پورے ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ سب دم سادھے اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے تو انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بکائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا کہ کیا پڑھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بکائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا ہے۔ اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم تو اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کی صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا آپ صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پر اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کویسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ ایک نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل ہے اور پیچیدہ زبان ہے۔ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا، اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا، بالکل ایسے جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان ہے، اس لیے بھی کہ یہ اردو سے بہت قریب ہے۔ لڑکی لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے ہال میں ایک تبسم سا بکھر گیا۔ میرا ایک کویسچن ہے سر۔ ایک نو عمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا تھا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پر پہلی والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گزار نہیں پیدا ہوتا۔
میں قرآن تو پڑھتا ہوں، میرا ذہن مگر بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا، پھر بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی، وہ بھونچکا رہ گا۔ جی، ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل میں اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرا سے پھسلے اور پھر قرآن ان سے حلاوت چھین لی گئی، پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کانچ سے بھوری آنکھوں میں ایک کرب ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا، ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ تہہ کی ہوئی جائے نماز ابھی ابھی رکھی گئی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپیٹی کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے، وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرہ والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگو کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کی کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کی جان چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلا وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، یا کسی کی عزت کی، یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کے کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی ایک طرف سے نکلتی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور اسے ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد ایک لیکچر دینے جانا ہے، بس 1 گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی صبی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی
جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا، وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج کا بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینز پہ کرتے پہنے، چیونگم چباتی، قدرے جھنجھلائی سی۔ وہ دھپ سی آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی نہیں چونکی تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو؟ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل ذرا سنبھل کر نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چیونگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائی۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا ہے، کچھ خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹ از سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے، اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اس کے لیے تو اسپیشل ہے۔ وہ لڑکی ایک ٹک منہ کھولی اسے دیکھی گئی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ہے ایک زمین پہ بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کی زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور بیگ اٹھائے کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششت سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، 1 منٹ رکیں۔ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ جزاک اللہ خیر، شکرا۔ الحمدللہ، یہ تھی نمرہ احمد کی شاہکار مصحف، اور اللہ کا بہت شکر اور کرم تھا ہمارا یہ سفر اپنے مقررہ وقت پر اختتام کو پہنچا۔ میں بہت مشکور ہوں اپنے مخصوص سامعین کا، جن کے بہت اصرار پر ہم یہ خوبصورت اور کارآمد کتاب کو پڑھنے میں آسانی ہوئی، اور ہم سب کے لیے یہ بڑی معلوماتی اور بہت زیادہ ایک احساس دلانے والی کتاب تھی کہ کس طرح سے ہم مصحف سے ہم جڑ سکتے ہیں۔ سامعین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہم قرآن کو تو گھر میں بہت اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اسے بہت معزز، احترام اور خاص تو مانتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہمارے روز مرہ بلکہ دن چریا کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی تو اسے بس ناظرہ کی بنیاد پہ پڑھتا ہے، اور اگر کوئی 2 قدم آگے بڑھا، ترجمہ بھی پڑھا یا تفاسیر بھی پڑھا، تو وہ اس کو ایسے سوچتا ہے کہ اس مخصوص وقت کا یہ حصہ تھی جب صحابہ کرام پہ یہ قرآن اترا تھا۔ وہ بہت پائس لوگ تھے، بہت زیادہ اللہ والے تھے، اور بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ وقت انہوں نے گزارا تھا،
اس لیے ان کے پر خاص کرم تھا۔ ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، تو ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہو پاتا، ہم وہ رشتہ نہیں بنا پاتے جو صحابہ کرام کا رشتہ تھا قرآن سے۔ لیکن اس کتاب نے بتایا ہے کہ کیسے اس وقت میں، اس صدی میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس بہت بڑھتی اور ترقی یافتہ دور میں بھی یہ قرآن کیسے ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ، ہمارے جذبات پہ، ہمارے احساسات پہ، ہمارے فیصلوں پہ یہ آج بھی روز اول کی طرح سے بالکل ہی یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اس مصحف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تجربات، اپنی خوشی، اپنے غم، اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی لاپرواہی کو قرآن سے سیدھے سیدھے ہم ڈائریکٹ اس سے کنیکشن میں رہیں، اس سے بنائیں، اس کے ساتھ جئیں، اس کے ساتھ رہیں، کہ جس طرح سے وہ کردار اپنا دن کے مخصوص حصوں میں کیسے وہ کتاب کے ساتھ جڑتی ہے، اپنے خاص فیصلوں میں وہ کس طرح سے قرآن کو اہمیت دیتی ہیں، تو یہ ہمیں کتاب بتاتی ہے۔ اب دیکھیے، جب یہ کلام اللہ رب العالمین نے اسے کہا کلام اللہ، یعنی اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، اسی لیے اسے کہا گیا ہے کلام اللہ، تو یہ آپ سے بات کرتی ہے، یہ آپ سے، مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتی ہے۔ ہم اس کلام کو اپنی زبان میں، اپنے جذبات میں اور اپنے احساسات کے ساتھ اس کو محسوس کریں، اور اپنے رب کی سے ہم کنیکٹ ہوں، ہم اس سے نیٹ ورکنگ کریں۔ دیکھیے، آج کل نیٹ ورکنگ کا بہت چل رہا ہے کہ کس طرح سے نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے کون کون سی کمیونٹی آگے بڑھتی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کمیونٹی کے حصہ بنتے ہیں جسے اللہ نے کہا ہے کہ ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے، اس کتاب کے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو اس سے جوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیے، آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کتاب بتاتی ہے کہ اصل میں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے صراط مستقیم کھو دی ہے، وہ زندگی کی شاہراہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے، اس آوارہ گرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جس کی صبح میں کوئی جوش، جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا۔ انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام دونوں کو وہ فراموش کر بیٹھا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اس زندگی کی کہانی کا آغاز، یعنی ہمارا آغاز کیا تھا اور ہمارا انجام کیا ہے، وہ دونوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اس کہانی کا صرف اس حصے سے ہم واقف ہیں جو آج ہے، یعنی جو زندگی ہم آج جی رہے ہیں۔ آج کے انسان کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہے، اور دنیا میں بھی صرف آج ہے۔ اس کی خوشیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی تلخیاں ہیں، اس کی آسائشیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی محرومیاں ہیں، اس کا پانا ہے، اس کا کھونا ہے۔ صراط مستقیم سے بھٹ کر انسان نہ دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے، نہ اس آخرت کو جس کی طرف اسے ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنے منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی صراط مستقیم سے غافل کیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صراط مستقیم کا امین کہتے ہیں، خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ صرف یہ سوچ کر کہ مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو جائے، تاکہ میرا گھر بن جائے، تاکہ میرے بچوں کی اچھی تعلیم مل جائے، تاکہ معاشرے میں میرا مقام ہو، تاکہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے، آج ہمارے معاشرے کا ہر فرد کا یہ ایک نصب العین ہے، گول بن چکا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر حد کو توڑ دیتا ہے، ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے، ہر اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے، اس کی قبر اس کی منتظر ہے، اسے حشر کے روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نیک و بد کا حساب دینا ہے، جس کی سزا ابدی جنت ہوگی یا ابدی جہنم۔ دنیا میں اپنی ضروریات، سہولیات اور آسائشوں کے لیے جدوجہد کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم تب ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیے گا، اس دنیا میں اپنی ضروریات، سہولیات اور آسائشوں کے لیے جدوجہد کرنا کوئی جرم نہیں،
جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے، وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصب العین بنا بیٹھے، خدا کی عطا کردہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب جاننا بھی کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے، مصحف ہمیں بتاتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوتا ہے، یعنی لٹرلی آپ سیدھا راستہ نہیں ہوتا۔ ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر اور اپنے آفس یا دفتر جاتا ہے اور سیدھا گھر پہنچتا ہے، لیکن اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر سے اور دفتر کے بیچ میں وہ اپنی منزل بغیر مڑے وہ پہنچ جاتا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں، وہ وہیں بار بار مڑتا بھی ہے، بار بار نشیب و فراز بھی عبور کرتے ہیں، اور اس سفر میں وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جانا ہے۔ ہم بار ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اچھی اور ہموار سڑک آتی ہے، لیکن وہ راستہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اچھا اور آسان راستہ ہمیں اپنی منزل کی طرف اس دنیا میں جب نہیں لے جا سکتا ہے تو آخرت میں کیسے؟ جنت کے مسافر بھی اپنے صراط مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں۔ جب حلال و حرام کی کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فواحش و منکرات کی شاہراہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اسے چھوڑ کر پرہیزگاری کی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں۔ جنت کے مسافر راستے کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ نفس کی یہ پاکیزگی کسی کو کسی کوہ میں، کسی کو کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے یہ حاصل نہیں ہوتی۔ شاہراہ زندگی چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر کے یہ پاکیزگی نہیں ملتی۔ یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے۔ جب حرص کا زور ہو، جب طمع کی بھٹی دہکے، جب ہوس کا غلبہ ہو، جب خواہش ناک بن کر پھنکارے، جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑھ دوڑے، تو جان لیجئے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے۔ آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل راہ، بہت عارضی سی مشکل راہ، بہت ہی ٹیمپریری سی مشکل راہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی۔ بہت عارضی سی مشکل راہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی۔ صراط مستقیم جنت کے راستے کا نام ہے۔ جنت سے قریب کرنے والی ہر شے صراط مستقیم ہے۔ زندگی کی ہر آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہی وہ صراط مستقیم پر ہے، جسے یہ بات یاد نہ رہی وہ صراط مستقیم سے دور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، الکتاب میں فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ سورۃ الفرقان۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ میں فرماتا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا اور باوجود جاننے اور بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا۔ جاثیہ آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جنت پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی عطا کردہ صراط مستقیم ہے، مگر زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ نفس انسانی کی کمزوریاں، شیطانی طاقتوں کے حملے، ماحول کے تقاضے اور دیگر عناصر انسان کے لیے ناممکن بنا دیتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ جائے۔ ایسے مرحلے پر بعض اوقات بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، مگر وہ خود اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ اپنے آپ کو غلط راہ پر چلنے سے روک سکے۔ اس لیے
اللہ سے توبہ اور رجوع ہمیں یہ امید دلاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ بندہ کمزور ہے، بھٹک سکتا ہے، مگر خدا کی رحمت جب چاہے اسے دوبارہ صراط مستقیم پر لا سکتی ہے۔ انسان گناہ کے راستے پر پڑ سکتا ہے، مگر رب کی مغفرت انسان کے ہر گناہ کو ڈھانک سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے رب کو پکارتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رب کی رحمت اور ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ خدا کو ہدایت کے لیے سچے دل سے پکارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے رب کو پکارتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے رب کی رحمت اور ہدایت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ تعالیٰ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ خدا کو ہدایت کے لیے سچے دل سے پکارنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس پکار پر آقا خود، رب خود بندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور جسے حاضر و غائب کا جاننے والا ڈھونڈنے نکل آئے، وہ کبھی گمراہی کے اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتا۔ بخاری کی ایک دعا ہے، اور اس دعا سے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میری کمزوری کو بھی دور کرے۔ دیکھیے، میں نے فکشن کو پڑھا اور اس کو میں نے اپنی آواز سے آراستہ کیا۔ اس میں صرف ایک غرض تھی کہ لوگ مصحف سے جڑ جائیں، لوگ اس کتاب سے جڑ جائیں، کیونکہ جس انداز سے اس نے میرے دل پہ اثر کی تھی، وہی ہر سامعین کے دل کو یہ دستک دے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ یہ میری چھوٹی سی کوشش تھی۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ دیکھیے، رمضان کی آمد ہے، یہ فصل لگانے کا وقت ہے۔ اس وقت کا خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ اور مصحف یعنی قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد، وہ محور بنا لیں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ سب سے بہترین وقت ہے۔ اس بہترین وقت کا بہترین طریقے سے آپ منظم ہو کر اس سے جڑیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا جو ہے بخاری کی اس حدیث کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں صرف اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گی تاکہ وہ دل پر اثر ہو۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیری بندی ہوں، اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں۔ تو مجھے بخش دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ شکرا۔